واقعہ کچھ یوں ہوا، پڑھتے پڑھتے مجھے محسوس ہوا ایک جنگل ہے، 2 میاں بیوی ہیں، ان کے بہت سارے بچے ہیں۔ بچے کھیل رہے تھے، تھوڑی ہی دیر میں میاں بیوی میں جھگڑا شروع ہو گیا۔ بیوی نے میاں کو کوسنا شروع کر دیا، تو کماتا نہیں، ہڈ حرام ہے، سارا دن گھر پڑا رہتا ہے، بچے بھوکے مر رہے ہیں، پہننے کو کپڑے نہیں، لباس نہیں، گھر کی چھت نہیں، نیچے کا فرش نہیں۔ اس طرح کی سخت تلخ باتیں بیوی مسلسل کہے جا رہی تھی۔ میاں پہلے تو تھوڑی دیر سنتا رہا، پھر اسے بھی غصہ آ گیا، پھر اس نے بھی بولنا شروع کیا اور غلیظ اور گندی زبانیں استعمال کرنا شروع کر دی، اور پھر تھوڑی دیر میں میاں نے قریبی درخت سے شاخ توڑی اور اسے بیوی کو مارنا شروع کر دیا، اتنا مارا کہ اس کو لہو لہان کر دیا، پھر بچوں کو بھی مارنا شروع کر دیا، بیوی بے ہوش ہو کر گر گئی، میاں بچوں کو بھی مار رہا تھا، بچے لہو لہان ہو کر مسلسل گرتے جا رہے تھے، وہ مسلسل گالیاں دے رہا تھا۔ پھر اس نے جنگل سے خشک لکڑیاں اکٹھی کرنی شروع کر دیں، لکڑیاں اکٹھی کی، نامعلوم کیا بلا تھی، لکڑیوں کو آگ لگائی، اور پھر اس نے اپنے بچوں کو ایک ایک کر کے آگ میں ڈالنا شروع کر دیا۔ ایک کوہرام، چیخ و پکار، جلنے کی سخت بدبو، ہیبت ناک منظر جو گمان اور الفاظ سے بالا تر، انسانی عقل و شعور، احساس و ادراک اس کو بیان نہیں کر سکتا۔ جب سارے بچے ختم ہو گئے تو پھر اس نے بیوی کو بھی اٹھا کر آگ میں پھینک دیا۔ اب وہ ظالم میاں اپنے بیوی بچوں کو خوشی سے جلتا ہوا دیکھ رہا تھا، حتیٰ کہ اس نے ان کی راکھ بنانے کے لیے جنگل کی سوکھی پتلی شاخیں اس آگ کے الاؤ کے لیے ڈالنا شروع کر دیں۔ اب اس نے الاؤ کے گرد چکر لگاتے ہوئے جھومنا شروع کر دیا، اور وہ کسی نامعلوم آواز میں باتیں کر رہا تھا اور قہقہے بھی لگا رہا تھا۔ یہ منظر بہت طویل دیر تک جاری رہا۔ میں منظر بھی دیکھ رہا تھا اور مسلسل حزب البحر پڑھ رہا تھا۔ مجھے میرے مخلص جنات دوستوں نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ آپ کو ڈرانے، بھگانے اور پریشان کرنے کے لیے بہت زیادہ محنت کی جائے گی اور حیرت انگیز مناظر دکھائے جائیں گے۔ بس اپنے آپ کو اعصاب اور خیال کے اعتبار سے مضبوط رکھنا، اگر تھوڑا سا بھی جھٹکا لگا اور ڈر گئے تو بہت نقصان ہو سکتا ہے۔ اب میں یہ سب منظر دیکھ بھی رہا تھا اور مجھے جنات دوستوں کی ہدایات یاد آ رہی تھیں، اور پھر اس وحشی کے قہقہے، آگ کے الاؤ کے ارد گرد اس کا جھومنا، آگ کے اندر مسلسل بیوی بچوں کے جلنے، گلنے، سڑنے اور کھوپڑیوں کے تڑکنے کی آوازیں۔ یکایک وہ وحشی رک گیا اور متلاشی نظروں سے ادھر ادھر دیکھنے لگا اور اونچی آواز میں کہنے لگا، سب جل گئے، ابھی ایک شخص باقی ہے، وہ کہاں ہے؟ وہ علامہ پراسراری نام لے کر مجھے تلاش کرنے لگا، کبھی جنگل کے اس کونے میں، کبھی دوسرے کونے، پھر آگ کی طرف آتا اور لکڑیاں اکٹھی کرتا، پھر میرا نام لیتا۔ آگ بھڑک رہی تھی، شعلے تیز ہو رہے تھے، آگ کی گرمی کی شدت اور حدت میں گڑھے میں محسوس کر رہا تھا۔ کفن کی چادر میں میرا جسم پسینہ پسینہ ہو گیا، مٹی بھیگ گئی، پسینے کے قطرے ایسے ٹپک رہے تھے جیسے بارش کا پانی۔ بہت دیر تک وہ مجھے تلاش کرتا رہا۔ آخر کار مجھ پر اس کی نظر پڑی اور اس نے وحشیانہ انداز سے قہقہا لگایا اور مجھے دور سے پکڑنے کے لیے دوڑا۔ اب وہ جس تیزی سے میرے قریب آ رہا تھا، اس کی آنکھوں سے اور اس کے قہقہوں سے وحشت ہو رہی تھی، اس کی چال ڈھال، انداز، سب قاتلانہ۔ مجھے احساس تک نہیں تھا کہ اتنا بڑا خوف آ سکتا ہے، لیکن ایک پل میں حاجی صاحب کی آواز میرے کانوں میں گونجی، گھبرانا نہیں، ڈرنا نہیں، یہ عمل سے ہٹانا چاہتا ہے، تم تک ہرگز نہیں پہنچ سکے گا، اگر تھوڑا سا بھی چوک گئے تو یہ کامیاب ہو جائے گا اور تم زندگی سے ہاتھ دھو بیٹھو گے۔ یقین جانیے، یہ لفظ میرے کانوں میں پڑتے ہی میں اپنے مکمل ہوش و حواس اور جوش کی مکمل طاقت کے ساتھ حزب البحر پڑھنے میں مشغول ہو گیا۔ جب وہ میرے قریب آیا اور اس نے مجھے پکڑنا چاہا، میں مطمئن بیٹھا رہا، اس کے ہاتھ میری طرف بڑھے، مجھے شعوری طور پر اس کے ہاتھوں کا لمس محسوس ہوا، چونکہ نہ میں چونکا اور نہ ڈرا، بلکہ 100% مطمئن سامنے پڑے چراغ کی لو پر نظریں جمائے اپنا عمل جاری کیے ہوئے تھا، کیونکہ سارا منظر میں اس چراغ کی لو میں دیکھ رہا تھا۔ وہ وحشی پیچھے ہٹ گیا اور شکست اور ناکامی سے نیچے گر پڑا، کہنے لگا، ہمارا پہلا وار تجھ سے خطا گیا، ٹھیک ہے، تجھ سے نمٹ لیں گے۔ میں روزانہ حزب البحر کے مطلوبہ عمل کو کر رہا تھا،
ایسے انوکھے انجانے خوفزدہ کرنے والے طرح طرح کے مناظر دیکھ رہا تھا۔ 40 دن میں نے اس گڑھے میں گزارے۔ ہر روز نیا تماشا، نئی کہانی، نئی داستان ہوتی تھی۔ میں نے 40 دن حزب البحر کا عمل کیا۔ اس دوران بہت سے واقعات رونما ہوئے۔ چند واقعات آپ کو سنائے دیتا ہوں۔ ایک دفعہ یوں ہوا، ایک چونٹی میرے اوپر چڑھنے کی کوشش کرتی۔ میں انگلی سے اسے دور کرتا، پھر چڑھتی، پھر دور کر دیتا، پھر چڑھتی۔ میں اپنی توجہ وظیفے کی طرف کرنا چاہتا تھا، باوجود توجہ کے بار بار میری توجہ ہٹ رہی تھی۔